اور اللہ نے ہمیں جو کلمہ عطا فرمایا، سارے دنیا کی دولتیں، سارے دنیا کی گولڈ مائنز، ڈائمنڈ مائنز، جتنی ہیں چیزیں ہیں، یہ کلمے کی دولت ایسی ہے کہ سب خزانے اس کے آگے فیل ہیں۔ اتنی قیمتی اللہ تعالیٰ نے کلمہ عطا فرمایا، جنت کا ٹکٹ اللہ نے دے دیا۔ ایک شخص ایمان لائے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ موزمبک میں تھے یا ساؤتھ افریقہ میں، مجھے یاد نہیں، وہ ایمان لائے تو شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی بڑے خوش قسمت ہو، دوزخ میں جا رہے تھے، اچانک جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ ایک ٹرین کے اندر ایک صاحب فرسٹ کلاس بوگی میں لنگی پہنا ہوا تھا، صرف لنگی، بنیان وغیرہ کچھ بھی نہیں، صرف لنگی پہنا ہوا تھا۔ تو ٹرین چلنے لگی تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو کسی کو پہچانے آیا تھا، اب یہ اترو۔ بھائی آپ اترتے کیوں نہیں ہو، ٹرین چلنے لگی ہے۔ کہا خاموش رہو، ٹرین آگے چلتی رہی، یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی آپ تھرڈ کلاس کی بوگی میں جا کر بیٹھو نا، فرسٹ کلاس میں آپ ایئر کنڈیشن بوگی میں کیسے بیٹھ گئے؟ کہا خاموش ہو۔ اب وہاں ٹرین رکی تو کچھ لوگ اترے، کچھ لوگ بیٹھے۔ جو بیٹھے انہوں نے کہا ارے بھائی اترو، آپ جاؤ تھرڈ کلاس کی بوگی میں۔ کہا یہ ظالم مانتا ہی نہیں ہے۔ چوتھے اسٹیشن پر ایک آدمی نے کہا ہم خامخواہ ہمارا سفر خراب ہو رہا ہے، بک 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 پورے ڈبے میں ہو رہی ہے اور یہ ظالم مانتا نہیں ہے، ٹی ٹی کو بلاؤ نا اگلے اسٹیشن پر۔ ٹی ٹی آیا، ٹی ٹی نے کہا بھائی اترو یہاں سے، نہیں اترے تو ریلوے پولیس ہوتی ہے، اس کو بلا لیا کہ یہ فرسٹ کلاس کی بوگی میں بیٹھا ہوا ہے اور اتر ہی نہیں رہا۔ اور پولیس والے نے کہا چلو اتر جاؤ تھرڈ کلاس کے ڈبے میں۔ کہا آپ کیا کر لیں گے مجھے؟ اب سب پریشان۔ کہا ہم لوگ بھی پاگل ہیں، پہلے سے ٹکٹ تو مانگے، پھر تو پکڑنا اریسٹ کرنا آسان ہے۔ کہا چلو اپنا ٹکٹ دکھاؤ۔ تو لنگی کے اندر سے اس نے اس کو نافا اڑیستے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہاں سے ٹکٹ دکھایا تو ٹی ٹی صاحب کو بھی چکر آ گیا۔ کہا میرے دوستوں بزرگوں، یہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ اس کے پاس ہے، کچھ کہنا نہیں بھائی، اس کو دیکھ لو نکلی ہے اصلی ہے آپ۔ اب سب خاموش، اب کیا بولیں۔ اگلا اسٹیشن آیا، پھر نئے پیسنجر چڑھے، چل رہے اتر کہ بھائی اس کو کچھ مت بولو، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے۔ منزل تک پہنچا، ذلیل ہو کر پہنچا، لباس نہیں پہنا ہوا صرف اس کی وجہ سے۔ جنت کا ٹکٹ تو ہمارے پاس ہے، لیکن اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اعمال نیک کا اگر لباس نہیں ہے تو جنت میں تو جائیں گے لیکن وایا دوزخ جائیں گے۔ وہ کوئی ذلت، کوئی معمولی ذلت نہیں۔ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں صاحب دوزخ سے کاٹ کے آخر تو جنت میں جائیں گے۔ یہ دنیا کی آگ 70 مرتبہ آخرت کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو ماسکیٹو کوائل، مچھر کے لیے گلوب آتا ہے نا، وہ تقریباً گھر میں ہی جلتا ہوگا، اس میں چھوٹا سا بالکل تھوڑا سا انگارہ ہے یا اتنا بڑا انگارہ ہے، تھوڑا سا ہے نا، زبان پر تو زیادہ تکلیف ہوگی، چلو زبان کو چھوڑ دو بھائی، آنکھ اور ناک کو بھی چھوڑ دو، ہاتھ میں لے کر مٹھی بند کر دے، پتہ چل جائے گا۔ تو پھر ہم چلیں ایسا بولنے کے لیے کہ صاحب گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، دوزخ سے بعد میں چلے جائیں گے۔ ارے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو ناراض کر رہے ہیں، ہماری زندگی کو بدل دیجئے۔ یہ کتاب ہے، پہلے بھی مثال دی تھی، اس کتاب کو یہاں سے اٹھانا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں میں اٹھا نہیں سک رہا ہوں۔ سب میرے بھائی اور دوست اور بزرگ کہیں گے کہ شیخ جو اس کا اٹھانے کی طاقت ہے وہ تو لگاؤ نا، اب ہلکی سی طاقت لگائی کتاب اٹھ گیا۔ تو خدا کی قسم کھا کر شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کی قسم کھائی ہے کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو ہر گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا فرمائی، پھر فرمایا کہ یہ گناہ نہ کرو۔ خدا کی قسم، یہ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں نیک بننا مشکل ہے، ناممکن نہیں کہہ سکتے۔ آپ اور ہم اپنے بیٹے سے بلاک اٹھوائیں گے، معصوم بچے کے سر پر بلاک رکھیں گے، کہا جائے گا کہ ابا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ دوستی کو اپنی فرض فرما رہے ہیں، فرض، گناہ چھوڑنے کو، تزکیے کو اللہ فرض فرما رہے ہیں، اپنی دوستی ولایت کو اللہ فرض فرما رہے ہیں۔ ناممکن تو کیسے اللہ ہمارے لیے فرض کر دیں گے؟ نماز پڑھنا کوئی کہ ناممکن ہے، فجر کی نماز پڑھنا ناممکن ہے کہ ہماری طرح گیزر لگے ہوئے ہیں جا کر دوسری جگہوں پر، وہاں پر گیس لائنیں ہیں، وہاں خزدار میں اور یہاں پر گیس لائنیں ہیں، چمن میں بھی بڑی گیس لائن ہے، وہاں پر لکڑیوں کے ٹرک اتر رہے تھے جب ہم نے سفر کیا تھا۔ کیوں کہ اب موسم آئے گا برف باری کا تو 15 دن تک کبھی کبھی مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، وہ اسٹاک جمع کر رہے ہیں وہاں پر، اور لکڑیاں جلا کر وضو کر کے کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اب تکلیف ہے وہاں زیادہ، ہمیں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ گیزر سے وضو کیا، ورنہ مسجد میں وضو کیا، اللہ اکبر۔ آپ اسلام آباد چلے جاؤ، ہیٹر لگے ہوئے ہر مسجد کے اندر، پھر بھی کانپ رہے ہیں۔ تو نماز پڑھنے پر ہمت تو ہے نا، ہم ہمت چور ہیں،
ابھی اگر نماز مغرب کے بعد ہم ارادہ نہ کریں کہ گھر جانا ہے، برابر میں گھر نہیں جا سکتے، اور ارادہ اگر کر لیں حیدرآباد پیدل چلے جائیں گے۔ اللہ نے اتنی طاقت ارادے میں رکھی ہے، ارادہ ہو مجھے اللہ والا بننا ہے، پھر دیکھو اللہ کیسی مدد فرماتے ہیں۔ ابھی جب ہم آ رہے تھے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ایک حدیث پاک سنی کہ ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں۔ تو بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے نا؟ ہاں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ماں کی محبت سے زیادہ محبت ہے نا بندوں سے؟ کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ تو ابھی میرا بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے اس کو جلدی روک دیا، ٹھیک ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو میں نے تو نہیں چاہا کہ میرا بچہ آگ میں جائے، صحیح؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کو دوزخ میں ڈالیں گے اپنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جھکا لی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ہے صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے نبی کو رلا دیا۔ فرمایا صحابی اور صحابیات ایسی ہونی چاہیے، شاگرد وہ ہے جو استاد کو رلا دے، اور مرید وہ ہے جو شیخ کو درد دل کی بات سنا کر رلا دے، اپنے توبہ کا واقعہ سنا کر رلا دے۔ وہ مریدنی اچھی ہے اور بیان میں آنے والی اچھی ہے جو شیخ کو خط لکھ کر اور تقویٰ کی بات بتا کر اس سے دعائیں لے لے اور خوش ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کہ کتنا تقویٰ سے رہنے میں مشکلات آ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن مبارک جھکا لی اور اس کے بعد گردن مبارک اوپر اٹھائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو سرکش ہیں اور جو شرک میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں بھیجیں گے۔ یہاں پھر حضرت نے یہ دو راستے بتائے، ایک جنت میں براہ راست جانے والا اور دوسرا مسلمان گناہ کرنے والا، وہ جنت میں جائے گا لیکن دوزخ کے ذریعے جائے گا۔ اور جس طرح کلوروفارم سنگا کر آپریشن کیا جاتا ہے اس طرح دوزخ میں کلوروفارم سنگا کر ان کو آپریشن کیا جائے گا، اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہمارا اور آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ یہی عمل کریں کہ ہم پہلی دفعہ میں داخل ہو جائیں۔